السلام علیکم جی. یقیناً آپ اس بات کے منتظر ہوں گے کہ وزیر اعظم کے سعودی عرب کا جو دورہ ہے اس کے اوپر ہم نے کوئی بات نہیں کی، اور ہم اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کچھ سالڈ چیز سامنے آ جائے، اور سالڈ چیز سامنے آئی تو ہم وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکے ہیں. 2-3 اخبارات پڑھے ہیں، پھر اس کے بعد ایک آڈیو میسج جو جناب شاہ محمود قریشی صاحب ملتان والے پیر جو صاحب جو ہیں انہوں نے ریکارڈ کروا کے بھیجا کہ سب سے پہلے ان کی آواز چلے اس موضوع کے اوپر، کیونکہ ان کے اوپر ہی سب سے بڑا الزام تھا نا کہ وہ عمران خان کی جگہ لینے کے امیدوار ہیں، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میری آواز اس کے اوپر جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو اس دفعہ کا ایک تاثر پہلے بھی ہوا تھا، تو پھر موصوف نے تمام اخلاقیات اور تمام عزت جو پیروں شیروں کی ہوتی ہے وہ بالائے طاق رکھ کے، اور اپوزیشن کو وہ لمبے لمبے پلوتے نکالے تھے کہ رہے رب کا نام، ٹھیک ہے. اور جو ان کا امیج بنانے والے ہوتے ہیں کہ شیخ قریشی صاحب بڑے سوفسٹیکیٹڈ آدمی ہیں، تو وہ صاحب کے پھر منہ پنے تھے انہوں نے نا کہ میں ایڈا کا کٹیا اور غلیظ ہو سکنا مگر تھی تصور بھی نہیں کر سکتے پاور کی اس کے اندر لالچ کے اندر. اینی ہاؤ وزیر اعظم صاحب گئے ہیں جی، دورہ کر کے آئے ہیں. ان سے پہلے آدمی چیف صاحب بھی دورہ کر کے آ گئے تھے. سب سے پہلے ہمیں اس حوالے سے خبر ملی جناب طاہر اشرفی صاحب سے، ٹھیک ہے. طاہر اشرفی صاحب نے کہا جی دورے پہ وزیر اعظم صاحب سعودی عرب پہنچ گئے ہیں اور 7 معاہدوں پہ دستخط ہوں گے. میں کہا یار طاہر اشرفی یہ لازمی ہے کہ یہ غلط ہو، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ ہے نا. اسی طرح یہ لازم ہے کہ 7 معاہدے تو نہیں ہوں گے، اس کا مطلب یا 9 ہوں گے یا 5 ہوں گے، ٹھیک ہے، یا 6 ہوں گے یا 7 ہوں گے، 8 ہوں گے، 7 تو نہیں ہوں گے. یہ بات تو طے ہے. یہ طاہر اشرفی صاحب کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ یہ تصور کیا جائے. تو لہٰذا جناب وزیر خارجہ صاحب جو ظاہر ہے عہدے میں طاہر اشرفی صاحب سے بلند مقام کے اوپر پائے جاتے ہیں، جناب شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا ہے کہ جی اس دورے کے دوران جو ہے وہ 5 معاہدے اور ایم او یوز سائن ہوئے. اچھا جی 5 معاہدے اور ایم او یوز سائن ہوئے. اچھا ایک معاہدہ تو انہوں نے کیا ہے کہ اپنا یہ جو ملتان روڈ ہے، جیسے آپ معاہدہ کریں کہ یہ جو ملتان روڈ ہے نا اس کو ساہیوال روڈ کہہ دیا جائے. تو بھائی جان ساہیوال بھی تو رستے میں ہی آتا ہے، ساہیوال سے گزر کے آپ نے ملتان جانا ہوتا ہے. نہیں ذرا چینج ہونی چاہیے، تبدیلی ہونی چاہیے. جو انٹر منسٹریل کمیٹی بنی تھی، ٹھیک ہے، بنی ہوئی ہے اور تقریباً گزشتہ بھٹو صاحب کے دور سے بنی ہوئی ہے. اگر آپ کو میں یاد دلاتا پھروں، بھٹو صاحب کے دور سے انٹر منسٹریل کمیٹی دونوں ملکوں کے درمیان ایگزسٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں ہم نے خود اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ ٹی وی اور ریڈیو پہ چلتی ہوئی سنی اور دیکھی. وہ منسٹریل کمیٹی کیا ہے کہ ٹاپ لیول کے جو دونوں اکنامک کوآپریشن کی چیزیں ہیں اس کمیٹی کے اندر ڈسکس کی جائیں. پاک سعودی بینک جو تھا جس کو بعد میں شوکت ترین صاحب نے خرید لیا تھا، وہ ہم اسی حوالے سے لے کے آئے تھے. پھر پاک سعودی وہ جو بلڈنگ شلڈنگ بنی ہوئی ہیں سمجھیں، وہ ساری ہم انویسٹمنٹ لے کے آئے تھے سعودیوں کی طرف سے نا. تو باقی سعودی جو ہیں جو کچھ کہتے ہیں وہ نومن تیل ہم اکٹھا کر نہیں سکتے کہ رادہ ناچ سکے. وہ کہتے ہیں جی 800 ایکڑ زمین انہیں ایک جگہ پہ زرخیز جہاں پہ پانی دستیاب ہو وہ دی جائے. تو آپ کو پتہ ہے نا جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو سعودی عرب کی طرف سے 2 چیزیں بڑی اناؤنس ہوتی ہیں. ایک تو سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے اور اسے اپنا فوڈ کا ہب بھی بنائے گا، اور آپ ہمیں 700 ایکڑ زمین دیں، 800 ایکڑ یا 700 ایکڑ کا فگر ہے وہ دیں، اور ہم یہاں پہ سبزیاں اور پھل اور ویجیٹیبل وہ سارا کچھ اناج اگائیں اور سعودی عرب کو لے کے جائیں، اور یوں پاکستانی کسانوں کو اچھا ریٹ ملے گا، کانٹریکٹ فارمنگ ہوگی، یہ ہوگا، بلا 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 بلا، ٹھیک ہے. اور دوسری ان کی یہ ہوتی ہے کہ جناب یہ ہم ایک بہت بڑی ریفائنری لگانا چاہتے ہیں، سعودی عرب کا تیل اس ریفائنری پہ آئے گا اور ریفائن ہو کے آگے جائے گا. خلیفہ پوائنٹ کے اوپر یو اے ای نے ایمبیسی لگانی، یو اے ای نے آئل ریفائنری لگانی ہوتی ہے، اور کراچی کے ارد گرد جو ہے وہ سعودی عرب نے لگانی ہوتی ہے. لیکن میں 1989 سے لے کے اب تک جب سے ایکٹیو صحافت میں ہوں، اور آپ پتہ ہے 90 کی دہائی کے اندر 4 حکومتیں بدلی تھیں، اور اس کے بعد پھر مشرف اور پھر زرداری صاحب اور پھر میاں صاحب اور اب عمران صاحب، جو بھی حکومت پاکستان میں برسر اقتدار آئی ہے یہ عربوں نے ہمیں عجیب قسم کا نا چغت بنایا ہوا ہے. اس موقع کے اوپر وہ پرانی پڑھی ہوئی پریس ریلیز نمبر 16 وہ نکال کے تو جاری کر دیتے ہیں. تو وہ انہوں نے وہی والی پریس ریلیز جاری کی ہے. تو
یہ جو انٹر منسٹریل کمیٹی ہے، سال میں اس کی 2 میٹنگ ہونی ہوتی ہے، ایک 6 مہینے میں ادھر ہوتی ہے، ایک 6 مہینے میں ادھر ہوتی ہے. اگر کسی منسٹر کو سعودیہ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی، اسٹرانگ کرنے کی یا بہتر بنانے کی کوئی تھوڑی سی بھی حساسیت کا اندازہ ہو، سینسبلٹی ہو، تو وہ اس کی میٹنگ ہوتی رہتی ہے، ورنہ تو ان کے آنے کے بعد ایک بھی نہیں ہوئی. تو اب اس کو ریوائیو کرنا تھا، تو اس کو ایک نیا جوائنٹ کمیٹی کو اس طرح کا نام دے کے نا، تو اس کے معاہدے کے اوپر جناب عمران خان صاحب نے دستخط کر دی. وہ معاہدہ ہوا ہے کہ جناب ہم اس کو ایک نیا نام دے رہے ہیں، ملتان روڈ نہیں ساہیوال روڈ ہوئے گی. یار پہلے کی چیز، یار ویسے کیا بدقسمت آدمی ہے، اس کو افتتاح کی ہوئی چیزیں ملتی ہیں جو پہلے زیر استعمال ہوتی ہیں. اب جتنے پروجیکٹ لگائے ہیں موصوف نے، وہ اسی کے ہی فارمولے کے تحت ملے ہیں. اینی ہاؤ، اچھا یہ 2 معاہدے ہیں جی، وہ ہیں انرجی، اکانومی، سرمایہ کاری اور جابز. ٹھیک ہے، انرجی پہ آ جائیے. ٹھیک ہے، انرجی میں ہبکوں میں آئے تھے نا جی ہمارے یو اے کے زینل گروپ وغیرہ، تو کتے والی کر کے کٹیا سی نے تو. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ انرجی میں یہاں پہ انفراسٹرکچر میں سرمایہ کاری تو نہیں ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو $500 ملین کا MOU سائن کیا ہے نا ڈبا پیر نے، ٹھیک ہے، سوری وہ اپنے شاہ محمود قریشی صاحب نے، تو وہ کہیں پہ اوپر ڈیم شیم کے اندر لگانے کا، وہ واٹر کنزرویشن اور واٹر سے بجلی پاور جنریشن کے حوالے سے ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ انرجی کے اندر شامل کر جائے. معاشی ظاہر ہے کہ معاشی حوالے سے جو ہے وہ دونوں ممالک جو ہے کچھ کریں گے، اور ویسے بھی اتنا بڑا شہر بنانا ہے انہوں نے، تو اس کے اندر تو کریں گے ہی کریں گے. اور 30 ہے جاب کریشن ہوگی. انہوں نے کہا جی 1 کروڑ جاب نوکریاں ملیں گی. اب 1 کروڑ نوکریوں کا فگر جو ہے نا، یہ MBS جو ہے، یہ انڈیا کو بھی بھیجا ہے، یہ انڈونیشیا کو بھی بھیجا ہے، ٹھیک ہے، یہ فلپائن کو بھی بھیجا ہے. اور اس کے اگینسٹ ایک ہی فارمولہ ہوتا ہے، کی پلا تیل ساڈا خریدو. ٹھیک ہے، انڈیا نے تو وہ بہت اچھی ڈیل کر لیا، اور اگر ہم نے بھی اس حوالے سے کوئی ڈیل کرنی ہے تو ہمیں انڈیا والا معاہدہ جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، جو اس نے ڈیل کیا کہ جناب آپ اتنا تیل ہم سے آپ اتنے ہمارے لوگوں کو ملازمت دیں گے تو ہم سال کا اتنا تیل آپ سے خرید دیں گے. ٹھیک ہے، یوں انڈین جو ہے نا وہ سعودی عرب کی جتیاں سعودی عرب کے ہی سر مار آتے ہیں. یعنی جتنے کو ان کے ملازم کہہ رہا ہوں، جتنے کو ان کے لوگ وہاں سے کما کے ذریعے مبادلہ بھیجتے ہیں، اتنے کا وہ سعودیہ سے تیل خرید لیتے ہیں، بلکہ اتنا بھی نہیں خریدتے، کوئی ادھے کے پیسے سے خرید لیتے. ٹھیک ہو گیا. اب جناب آ جائیے، یہ نوکریوں والا فراڈ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ نہ کیے. 1 کروڑ نوکریاں اپنے کو تو دیتیاں نہیں گئیاں، تو 2 سال بعد کہے گا وہ میں کیا کروں، سعودی عرب کا پروجیکٹ ہی ڈیلے ہو گیا تھا. نہ نوکری والا نہیں کام. یہ جناب 2 معاہدے تو ہیں ان 4 چیزوں کے ریلیٹڈ، اور 2 MOUs ہیں. ان MOUs کے اندر نا اللہ آپ کا بھلا کرے، جو ہے جو شیخ رشید صاحب نے ایک تو سائن کر لیا نا، ملتان روڈ نہیں ہوگی ساہیوال روڈ ہوگی. ٹھیک ہے، ایک تو وہ سائن کر لیا. اب 2 شیخ رشید صاحب نے کیے. شیخ رشید صاحب نے کیا کیے ہیں؟ ٹرانسفر آف کنوکٹڈ پرسن. یعنی کہ اگر کوئی ماموں کا بیٹا کامران وہاں پہ پنگا لیتا ہوا پکڑا گیا ہے اور اندر تن دیا گیا ہے، اور اس کو عدالت نے سزا سنا دیا، ٹھیک ہے، تو اب وہ وہاں پہ اپنی سزا پوری کر کے ڈیپورٹ ہوگا. ٹھیک، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کو نا آپ سزا سنا کے ڈیپورٹ کر دیجئے، سزا وہ آگے ہمارے یہاں پہ پوری کر لے گا. یہ پاکستان کا پہلے معاہدہ تھا، برطانیہ کے ساتھ بھی تھا. ٹھیک ہے، پھر پتہ یہ چلے کہ انہوں نے ایک بندہ ڈرگ سمگلنگ کے اندر پکڑا، اس کو سزا دی، اور ہماری حکومت نے کہا جی اب بندہ سانو دے دو، باقی دی سزا تھے پوری کر لینا. تو وہ سزا تو اس نے کیا پوری کرنی تھی، وہ 6 مہینے بعد پھر پھڑیا گیا، اور وہی ڈرگ لے کے اسی طریقے سے پھر جانے کے برطانیہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا. انہوں نے کہا وہ اس کی تو ابھی 3 سال رہتی ہے سزا، اس نے سزا پوری کرنی تھی. اور یہ جہاز میں بیٹھو، جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ ہم نے کچھ اس کے اندر رائتیں ڈالیں، کچھ آگے پیچھے بھاگ دوڑ کر کے، تو اس کو 4 مہینے میں اس کی 5 سال کی یا 6 سال کی سزا تھی وہ پوری کر کے اس کو باہر نکال دیا. اور اسے کام ہی ایک آتا تھا، انہیں پھر بریف کیس. تو لہذا برطانیہ نے ہمارے ساتھ وہ معاہدہ کٹی کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اب جناب آ جائیے آپ اگلی طرف، اور وہ اگلی طرف کیا ہے کہ شیخ رشید صاحب نے ایک تو یہ معاہدے پہ دستخط کیے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیرر
اور کرائم سے نپٹنے کے لیے ہم آپس میں تعاون کریں کہ وزیر داخلہ ہے نا، تو اس لیے تو شاہ محمود قریشی صاحب نے 2 معاہدوں پہ دستخط کیے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم کاؤنٹر آپریشن جو ہے، اینٹی نارکوٹکس کے جو آپریشن ہیں ان کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کریں گے. ہمارے لوگ جاتے ہیں اکثر وہاں پہ، اور ان میں سے بہت سارے معصوم لوگ ہوتے ہیں جن کو ایز اے کیریئر یوز کیا جاتا ہے، اور ان کو عین روانگی کے وقت کوئی ایک پیکج پکڑا دیا جاتا ہے. اگر تو نکل گیا تو نکل گیا، نہیں تو بیچارے پکڑے جاتے ہیں. ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا وہاں پہ، کیونکہ ان کے قانون کے اندر جو ہے وہ سر تن سے جدا والی سزا ہے، تو وہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے. تو اس سے نپٹنے کے لیے جناب جو ہے وہ ہمارے دفتر خارجہ نے ایک ان کے ساتھ کیا ہے، اور ایک کیا ہے ایم او یو سائن. اور ایم او یو سائن کس بات کا کیا ہے کہ سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے نا، وہ پاکستان کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے اندر $50 کروڑ یا $500 ملین کی سرمایہ کاری کرے گا. یہ ایم او یو ہے، معاہدہ نہیں ہے، مفاہمت کی یادداشت ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن نے اس کے اوپر گھنگرو توڑنے شروع کر دیے ہوئے ہیں. یعنی کہ اتوار کی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات سے گھنگرو ٹوٹ چکے تھے، لیکن آپ نے گمراہ نہیں ہونا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے پیسے کوئی نہیں ملے. آہو انہوں نے کیا سکے تھے مل مائی. اب یہ بھی ہو سکتا ہے جو انہوں نے ہمیں کہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ اس وقت ٹانگ کرائی ہوئی ہے یہ بائیڈن صاحب، جو بائیڈن صاحب نے دونوں کو، اس کو بھی اور اس کو بھی، سمجھ تو آپ رہے ہیں نا. تو جو بائیڈن صاحب نے جب ٹانگ کرائی ہے ان کو، تو وہ جو ہیں وہ، میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے دل پکار میں روؤں، وہ کیا ہے جی، تو ہائے گل پکار میں روؤں کہ ہائے دل. ٹھیک ہے، میں روؤں ہائے دل. ٹھیک ہے، تو یہ اندلیبانیں علاقہ جو تھیں وہ باہم کرتے ہوئے پائی گئیں. ایک بات آپ نے نوٹ کی ہے، بس میں اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کر کے آپ کو فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہا ہوں. جب موصوف اترے ہیں، ہو سکتا ہے زمین گرم ہو، ننگے پیری اترے ایسی نا، زمین گرم ہو، اس کے منہ کے اوپر یبوسیت طاری تھی. ٹھیک ہے، پریشان تھا، مطلب نارمل فیس نہیں تھا اس کا. ٹھیک، لیکن جیسے جیسے وہ دورہ پروسیڈ کرتا گیا، اور جس دن وہ پرنس صاحب سے ملے ہیں تو اس دن اس کا منہ کھلکھلا رہا تھا، تمتما رہا تھا. ایک تو اس کی یہ صورت ہو سکتی ہے کہ انجیکشن لگا لیے ہوں اس نے اندر، یا لگوا لیے ہوں، اتنے چماٹ ساتھ لے کے گیا تھا. دوسری یہ ہو سکتی ہے کہ اسے کوئی اچھی خبر ملی ہے وہاں سے، اور وہ اس کی ذات کے حوالے سے، وہ اس کے اقتدار کے حوالے سے ہے. کیونکہ ساتھ والوں کو تو اس نے قسمیں اٹھانے کے لیے ساتھ لے کے گیا تھا نا، کہ علیم خان کو قسم اٹھوائی کہ تم نے اس کے خلاف کچھ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، یہ جو لاہور والا ہے. اسی طرح باقی لوگوں سے بھی قسمیں اٹھوائی ہیں اس نے. وہاں اسے پتا چلا اس نے ڈبہ پیر سے بھی قسم اٹھوائی ہے. ویسے بائی دا وے سورس ہمارا بڑا پکا ہے. ٹھیک ہے، تو قسمیں اٹھوانے لے کے گیا ہوا تھا. لیکن آخری دن وہ کون سی خبر تھی جو اس کو ملی ہے شاہ سلمان کے ساتھ؟ ہمارے پاس یہ اطلاع ہے کہ اسے باقی کے 2 سال مکمل ہونے کی باقاعدہ گارنٹی وہاں سے ملی ہے. باقی ڈیٹیل اگلے ویلاگ میں کریں گے آپ کے ساتھ. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آج جاتے جاتے ایک خبر جو ہے، لیکن اس کا کلیریفیکیشن ہم اپنے ویلاگ میں کریں گے. 5 نئے معاہدوں پر دستخط ہوا ہے. ایک وزیر اعظم اور کراؤن پرنس نے کیا. 2 معاہدے ہمارے جو منسٹر آف انٹیریئر ہیں شیخ رشید صاحب، انہوں نے کیا. ایک تو ہے ٹرانسفر آف کنوکٹڈ پرسنس کا، اور دوسرا معاہدہ ہے آن کمبیٹنگ کرائم. 2 معاہدوں پر میں نے دستخط کیے. ایک ہے کاؤنٹر نارکوٹکس کا، اور دوسرا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ سعودی عربیہ اور پاکستان کے درمیان، جس میں سعودی عربیہ پاکستان کو جو سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ ہے اس سے $500 ملین پاکستان کو دے گا، جس سے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ہمارے واٹر ریسورس کی جو ہے ڈیولپمنٹ اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس کے لیے یہ پیسہ انشاءاللہ خرچ ہو سکے گا.